سنت الاعتکاف۔ بیان سے پہلے، کیونکہ آج جو بیان کا موضوع ہے وہ توحید الہی ہے، آج اللہ کریم کی قدرت، اللہ کریم سے محبت، اللہ کریم پر بھروسہ، رب کریم ہم پر کتنا مہربان ہے۔ انشاءاللہ آج بیان میں ہم اللہ کا ذکر خیر کریں گے، اور ایسا ذکر ہوگا انشاءاللہ اگر توجہ سے آپ سب رہیں گے تو انشاءاللہ محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی لیے میں بیان سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پڑھنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ سب مل کر اس خوبصورت حمد میں، جس میں اللہ کا ذکر ہمیں مختلف زبانوں میں کرنے کا موقع ملے گا، ہم سب مل کر کریں گے نا انشاءاللہ۔ یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی ھذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 او اللہ دی Almighty اللہ اللہ protect me and guide me اللہ اللہ through your love and mercy اللہ اللہ حال دل کے جانے وہ اللہ اللہ راز بھی پہچانے وہ اللہ اللہ پھر بھی توبہ مانے وہ اللہ اللہ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 Who is the more capable? Allah, Allah, the curer and the healer. Allah, Allah, who's the dominant all over. Allah, Allah, oh Allah the Almighty. Allah, Allah, protect me and guide me. Allah, Allah, through your love and mercy. Allah, Allah,
حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 افعدہ گناہ اللہ اللہ عالم بادشاہ اللہ اللہ یورکلرن پناہ اللہ اللہ راز دل کے جانے وہ اللہ اللہ حال بھی پہچانے وہ اللہ اللہ پھر بھی توبہ مانے وہ اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل آج ماہ رمضان کی 23ویں شب ہے، دوسری طاق رات ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن مقبولین کی عبادتیں رب نے قبول فرمائیں اللہ ان کا صدقہ ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرًا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 درود پاک پڑھے رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کیا خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100، 100 پر 1000۔ اگر چاہتے ہو کہ صبح و شام رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں، مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے از مور بیوٹیفل۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے ہیں اس کا کاندھا جنت کے دروازے پر میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے صفوں میں نماز پڑھی ہے، کاندھا کس سے چھو رہا تھا؟ which one very next to me، جو بالکل میرے برابر میں جو تھا نا، میرا اس سے کاندھا ٹچ ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو اب یہ فارمولہ مل گیا ہے، اب جس کو سمجھ آ جائے وہ پڑھتا رہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو 1000 بار درود پاک روزانہ پڑھا کرے مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کے گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھنٹوں چائے کے ہوٹل پہ گزرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھنٹوں جو ہے وہ ٹی وی پہ اسکرولنگ کرتے کرتے گزرتے ہیں، فضول باتوں میں گزرتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کے کئی گھنٹے یا کئی منٹ تلاوت قرآن میں، ذکر الہی میں یا ماشاءاللہ درود پاک پڑھنے میں گزرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ بڑی پیاری التجا ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر انشاءاللہ ہم نے کچھ باتیں سمجھنی ہیں، بڑا ہی ایمان افروز ٹاپک ہے۔ جس رب نے ہمیں بنایا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم پر ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان، بلکہ سب مہربانوں پر مہربانی کرنے والا وہی ہے، وہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیارا اللہ ہے۔ ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے جو سب کو یاد ہے، مگر اس خوبصورت صورت کا جو شان نزول ہے، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ صورت سمجھ جائیں گے وہ کون سی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ
کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب نبی پاک نے ریویل کیا، اسلام کے بارے میں اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، تو انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے. اور بڑے عجیب و غریب سوال تھے ان کے کوسچنز بڑے یونیک تھے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے، اس کے خاندان کیا ہے. کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، وہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، ربوبیت اس کو کیسے ملی، کسی ورثے میں ملی ہے اسے، اور اس کا وارث کون ہوگا. عجیب عجیب ان کے سوالات تھے. اللہ کریم نے ان سب کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی یہ صورت نازل فرمائی. اب یہ صورت کون سی بتاتا ہوں، مگر پہلے اس سے ایک اور اس صورت کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، اور ایک شخص تھے اس میں، وہ اپنے ساتھیوں کو اس میں نماز پڑھاتے تھے. تو روزانہ نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی والی صورت پڑھتے تھے. جب لشکر واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے بات ذکر کر دی، حضور یہ جو ہمارے امام صاحب تھے یہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی صورت پڑھتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، بلکہ فرمایا اس سے پوچھو کیوں ایسا کرتے تھے. تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ صورت تو رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے مجھے بڑی پسند ہے، میں پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. یعنی وہ یہ ایسی صورت ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے، اسے رب بھی محبت فرماتا ہے. ہائے ہائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. ہائے ہائے. اب جاننا چاہیں گے کون سی صورت ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. وہ سورہ اخلاص ہے. اللہ کریم کی صفات کا بیان، اللہ کریم کا جو یوں سمجھیے کہ رب کیا ہے، کون ہے، انٹروڈکشن جو ہے جس پیارے انداز میں اللہ کریم نے فرمایا. اب اس میں ایک عشق والی بات بھی سن لو، علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اس میں اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ کل هو اللہ احد کیوں کہا گیا؟ ہاں یہ بڑی عشق والی بات ہے. اللہ نے اپنا ذکر بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروایا ہے. بلکہ بڑی پیاری بات ہے نا کہ وہ ایک شعر آپ سنتے ہوں گے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. تو لوگ کہتے ہیں سارا ہی قرآن نبی پاک کی تعریف میں ہے یا نبی پاک کا ذکر ہے. سورہ اخلاص میں اللہ کے نبی کا تعارف بتاؤ کہاں ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے. تو جن کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں وہ کچھ اور دیکھتی ہیں. عشق والوں کو تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ رب اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو محبوب کی زبانی کر رہا ہے. اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، انہیں سمجھا دو اللہ بے نیاز ہے. کل اور مولانا حسن رضا خان صاحب کا غالباً شعر ہے نا، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. تو اللہ کے حبیب کو رب نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہیے، سوال کر رہے ہیں نا آپ سے، آپ ہی نے جواب دیجئے. اور اب وہ جواب کیا ہے؟ کیا کمال کی صورت ہے. توحید الہی کا شاندار بیان ہے، اللہ کریم کی ذات کی زبردست یوں سمجھیے کہ تعارف ہے. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید کو پکار پکار کر یہ سمجھیے بیان کرنے والی یہ صورت ہے، اور اللہ کرے یہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے. میں اس صورت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں لیکن پہلے میں اس کی کچھ فضیلتیں بھی بتا دوں. اس کو اپنا ورد بنا لیں، اس صورت کو اپنے وظائف میں شامل رکھیں، اپنے نوافل میں شامل رکھیں. بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں جو سورہ اخلاص، اور بالخصوص آج میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب نے صلاۃ و تسبیح کی پہلی رکعت میں چاروں رکعتوں میں چاروں کل پڑھے. جو کل یا ایھا الکافرون صورت ہے نا، اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو ان صورتوں کو پابندی سے پڑھا کرے گا اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ ایمان کو محفوظ کرنے والی صورتیں ہیں. تو اب اس صورت کی فضیلت کیا ہے پہلے یہ سن لیتے ہیں، پھر اس کو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ 1/3 آف قرآن ہے تم میں سے کوئی جو پڑھ سکے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو مشکل معلوم ہو رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے نا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. پورے 3 منٹ نہیں لگتے.
اگر یہ سیکنڈوں اور منٹس کی اہمیت پتہ چل جائے نا، جن کے گھنٹوں موبائل پر فضول گزر رہے ہیں، گھنٹوں جناب گپ شپ پہ گزر رہے ہیں، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو اٹھتے نہیں، چائے پیتے تو کھڑے نہیں ہوتے، اتنے ٹائم ہے ہمارے پاس. جس کو سمجھ آ جائے کہ میں 3 منٹ میں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں، اور میرے نبی کا وعدہ ہے نا تہائی قرآن کے برابر ہے، تو پڑھتے رہا کریں. اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی شان کا ذکر بھی ہے. بندہ اگر اس ترجمے کے ساتھ پڑھے تو محبت الہی اور انکریز ہوتی ہے اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے. آج کے دور میں تو توحید پر ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بار بار ذکر کرنے کی حاجت ہے. انفارچونیٹلی آج کل ایتھیزم اتنا بڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکول میں، ہمارے کالجز میں، جناب تعلیمی اداروں میں. پہلے تو ہم بیرون ملک کے بارے میں سنتے تھے، اب تو معاذ اللہ پاکستان میں بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بڑی سازش کے تحت ایسے کوسچن نوجوانوں کے ذہنوں میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کنفیوز سے نظر آتے ہیں. چونکہ علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، تو پھر خود ہی جناب ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں. آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، میرے رب کی، سبحان اللہ، اللہ خالق و مالک ہے، اس کے دلائل بھی سنیں گے اور ہمارے ایمانوں کو اور مضبوط کریں گے. اب آئیے ذرا اس سورت کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں. یاد رہے کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. عرب میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے، معاذ اللہ الگ الگ قسم کے وہ کفار تھے. تو اس صورت میں سب کی تردید کر دی. هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید کر دی، وہ کہتے ہیں اللہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی خالق ہی نہیں ہے، ان کی تردید کر دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے. احد فرمایا، مشرکین کا رد کر دیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے اللہ بھی ہے بت بھی ہے، معاذ اللہ، ان سب کا رد کر دیا. اور پھر اللہ اکبر، بقیہ آیات میں بقیہ کفار کا رد کیا. وہ اللہ ایک ہے، ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ شبیہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ کھاتا ہے، نہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں ہے. اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو اب یہ ان لوگوں کا رد ہے جو معاذ اللہ کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد مانتے تھے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. ان سب کا رد کیا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. پھر آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے. باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں، اس کی صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، غیر محدود ہیں. جبکہ مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، محدود بھی ہے، حادث بھی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ بھی کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے. تو سورہ اخلاص پکار پکار کر توحید کے نغمے، توحید کی درس جو ہے ہمیں اس سے ملتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اب سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے نا، یعنی ون آف دا ٹاپ بنیادی عقائد میں سے اہم اور پہلا نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے. توحید تمام عقائد کی اصل اور جڑ ہے. جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں ہوتا، شاخیں تو اگتی رہتی ہیں، درخت کا وجود جڑ سے ہوتا ہے. میرے اور آپ کے ایمان کی جو جڑ ہے نا، وہ توحید الہی ہے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، عقیدہ توحید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. جو لوگ ایک سے زیادہ خدا ہونے کے قائل ہیں، اللہ پاک نے ان کے کفر کا صاف اعلان فرمایا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ 3 خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور فرمایا اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے تو ضرور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی کفار کے لیے، اللہ کو ایک نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب رب نے خود اعلان فرمایا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توحید، اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ینگسٹر بھی موجود ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم بچپن سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ 5 پلر آف اسلام ہے، اس میں پہلا عقیدہ توحید ہے. اب واٹ از دا ڈیفینیشن آف توحید؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں. توحید کا معنی ہے اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا. یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں،
اگر کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے، یہ بھی توحید سے باہر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ اچھا، علم، سمع یعنی سننا، علم، بصارت اللہ پاک کی صفات ہیں، ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، یعنی ذات میں شریک ٹھہرانے والا بھی مشرک، اور اللہ کو جیسا رب ہے عبادت کے لائق، ایسا عبادت کے لائق کسی کو اور کو بھی ماننے والا یہ بھی مشرک ہو جائے گا، یہ توحید الہی کا منکر اور کافر ہو جائے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ پہلے تو اب یہ ڈیفیٹ کرنا ہوگا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ دس از ایکچوئل ڈیفینیشن آف توحید جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ علامہ ابراہیم بن محمد باجوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں تنہا واحد ہے، یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ ذات کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنے ہونے میں پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی باڈی معاذ اللہ، جس طرح ہم اپنی باڈی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے، اللہ اس طرح اجزاء سے مل کر بننے سے پاک ہے۔ صفات میں تنہا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن سے صفت جیسے علم یا قدرت میں کثرت سے پاک ہے، جیسے دو یا اس سے زیادہ قدرتیں، دو یا اس سے زیادہ علم، اس طرح افعال میں یکتا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے افعال میں نہ تو کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار۔ اب یہاں بڑا اہم کوسچن، جب بھی توحید پر بات ہوتی ہے نا تو کچھ کنفیوژنز پھیلا دی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کے لیے علم ثابت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ سمیع، سننے والا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کو بھی سننے والا کہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اب یہ بڑا حیات، ہمارا زندہ ہونا، اللہ تو حی قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم بندوں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی زندہ ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ یہ جب آپ آج عقیدہ توحید کی یہ باریک لائن سمجھ جائیں گے نا تو آئندہ شرک اور توحید میں فرق کرنے کا آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سالو ہو جائے گا۔ اب ذرا غور سے سمجھیے، اس کا جواب سنیے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے، اور وہ تمام جنہیں اللہ پاک نے صفت حیات عطا فرمائی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں، بس ہم نے اپنے لیے بھی حیات کو تو صفت مانا ہے نا، ہم بھی تو زندہ ہیں، مگر ہم کیا کہتے ہیں ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ ہماری زندگی ٹیمپریری ہے، ہماری زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ بھی حی ہے، اس وقت میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، مگر ہمیں زندگی دینے والا رب ہے، اور رب کو زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے، وہ ساری کائنات میں زندگی بانٹنے والا ہے، مگر میری زندگی محدود، میری حیات محدود، میں نہیں تھا، معدوم تھا اور اس دنیا میں آیا ہوں۔ دنیا میں پہلے ہم نہیں تھے، we are not existing، ہم ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے، ہم نہ ہونے سے ہونا ہوئے اور تھوڑے عرصے بعد پھر نہ ہونا ہو جائیں گے، معدوم سے حاضر ہوئے، ظاہر ہوئے، پھر معدوم ہو جائیں گے۔ اللہ ایسا نہیں معاذ اللہ کہ پہلے رب نہیں تھا پھر رب آیا، رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جس دن یہ ڈفرینشیٹ آپ نے کر لیا تو پھر تو یہ شرک نہ ہوا۔ اگر کوئی یہ مانے جیسا اللہ حی ہے، جیسا اللہ قیوم ہے، جیسا اللہ کی حیات ہے ایسا اس بندے کی حیات ہے، پھر تو یہ صاف شرک ہو جائے گا، اور دنیا میں کوئی کسی کے لیے ایسا نہیں مانتا۔ بالکل اسی طرح اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یار یہ شرک ہو رہا ہے، اس لیے شرک نہیں ہو رہا کہ اللہ کا سننا، سبحان اللہ، اس کی شان اور ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے کان سنتے ہیں، مگر ہم نے اللہ سے لیا ہے، اللہ نے کسی سے نہیں لیا ہے۔ ہمارے علم جو ہے، کئی لوگ علماء ہوتے ہیں، دنیا کے علوم بھی سیکھتے ہیں، اللہ بھی علیم ہے، نام سنا ہے نا رب کا علیم، علیم الخبیر، اللہ خبردار بھی ہے، غیبوں پر بھی خبردار ہے، اور اللہ علیم ہے، تو اللہ علیم علم والا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی بڑے عالم صاحب ہیں، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں جناب، ان کا علم محدود ہے، رب تو علم دینے والا ہے۔ جب اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی شرک کی ڈیفینیشن میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اگر بندہ کسی اللہ والے کے لیے، کسی بڑی ہستی کے لیے کوئی علم، کوئی طاقت یا کوئی بھی اس کا جناب عمل مانتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہیں، اللہ نے انہیں دیا ہے اور اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے، تو شرک تو ختم ہو گیا نا۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کہہ دے کہ فلاں نبی، فلاں صحابی، فلاں ولی جو ہیں یہ اللہ کی طرح ہیں، انہوں نے اللہ سے لے کر نہیں، خود اپنی طرف سے دیا یا اپنی طرف سے دنیا کو نوازتے ہیں، جناب یہ شرک ہو جائے گا۔ تو جب یہ ڈیفینیشن میرے اور آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار، اس کے پاس جاؤ، بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں، تو جناب یہ تو پھر شرک ہو جانا چاہیے۔ شفا دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے، مگر وہاں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی، سمجھ آ جاتی ہے کہ شفا تو رب نے دینی ہے، اللہ نے اسے وسیلہ بنایا ہے، تو اصل ظاہر خالق حقیقی رب ہے۔
ہے, فاعل حقیقی رب ہے, وہی سب کو دینے والا ہے. ہاں آج دنیا میں جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں, یار یہ بڑی مدد کرتا ہے, یہ بڑا اچھا انسان ہے, احسان کرتا ہے, تو مجھے بتاؤ مددگار تو رب ہے, اللہ دینے والا ہے. آپ کیسے کسی بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ مدد کر رہا ہے؟ تو جناب آپ کہیں گے یار یہ تو بندے کی مدد ہے, اس کو بھی تو رب نے دیا ہے, یہ اللہ کا محتاج ہے, اللہ نے اسے دیا تو یہ میری مدد کرتا ہے, اللہ نے طاقت دی ہے اس لیے یہ سپورٹ کر رہا ہے. تو یہی تو بات شرک اور توحید میں سمجھنے والی ہے. کچھ لوگوں نے جناب شرک کی تسبیح پکڑ لی ہے, ہر کام کے اندر شرک شرک کہا کرتے ہیں. شرک یہ نہیں ہے, ذات میں کوئی کسی کو شامل کر لے یقیناً مشرک ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہے, اور اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر لے کہ جیسا رب ہے, خالق ہے, جیسا مالک ہے, جیسا اس کا سب کچھ ہے, ایسا ہی کسی کو مانے گا تو یقیناً وہ مشرک ہو جائے گا. مگر الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کرتا. اللہ والوں کے لیے بھی جب بھی وہ ان کی طرف کسی ان کے کمال کی طرف یا ان کے کسی اعلیٰ وصف کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, عبادت کر کے بڑا مرتبہ پا لیا ہے, اللہ نے انہیں اپنے کمال سے, اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں کچھ عطائیں فرمائی ہیں, تو یہ جناب ہم لوگوں سے آگے ہیں, مگر رب کے یہ بھی محتاج ہیں. اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو امید ہے کہ یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. آج کے دور میں اس ٹاپک کو بہت ڈسکس کرنا ضروری ہے. بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کے ذہنوں میں بھی اب وسوسے کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو کچھ بڑی خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے جو انشاءاللہ مزید عقیدہ توحید پر ہماری رہنمائی بھی کریں گی, اور انشاءاللہ یہ آنے والے اگر مجھے لائیو سن رہے ہیں نوجوان, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں اس کی دعوت دیجیے. دیکھیں یہ بھی ایک نیکی ہے. اب تاک راتوں میں ہمارے سارے بیان لائیو ہوتے ہیں, یوٹیوب پر بھی لائیو ہوتے ہیں, فیس بک پر بھی لائیو ہوتے ہیں. ظاہر اس پہ خرچہ بھی ہوتا ہے نا. اب یہ خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے. تو عبدالحبیب اتاری کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے. ہمارے بیانات کو آپ اس کو آگے فارورڈ کر دیا کریں. اگلی تاک راتوں میں جو گھر میں خواتین ہیں, جو بچے نہیں آ سکتے, ان کو بھی کہیں کہ دیکھیں ہم ٹائم پہ شروع کرتے ہیں, ہم ٹائم پہ ختم کرتے ہیں, کہ آپ 12 سے 1 ہمارے ساتھ جوائن ہو جایا کریں تاکہ جو ٹاپک ہم لے کر آ رہے ہیں وہ سب تک پہنچے. اور یہ بیسک آف اسلام ہے, بیسک آف ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹلی آج کل نوجوانوں میں ایسی ایسی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے ایگزسٹنس پر کلام ہو رہا ہے کہ یار یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے, بگ بینگ تھیوری ہے, اور عجیب عجیب سائنسی تھیوریاں پیش کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ ویڈیو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پہلے سب سے مضبوط میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اب آئیے سبحان اللہ, اب خدائے بزرگ و برتر کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب کچھ دلیلیں سنیے گا. یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے. اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے, خصوصاً مصیبتوں, بیماریوں, آفتوں میں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بڑی مصیبت میں آتا ہے نا, بڑے سے بڑا منکر بھی جو ہے نا وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ یار اب پھنس گیا ہوں, اب دعا کروں. اب کسی کو کہتا ہے اللہ سے دعا کر دو, اب اسے یاد آتا ہے کہ کوئی ہے خالق, کوئی ہے مالک جس کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے. جب پریشان ہوتا ہے تو اسے رب کی یاد آتی ہے. اور تھوڑی سی عقل والا انسان بھی اگر صرف اس دنیا پر نظر کر لینا تو یقین کر لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین, یہ ستارے, یہ سیارے, انسان و حیوان, تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے. ارے آخر کوئی تو ہے جو انہیں پیدا کر رہا ہے, جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی کو دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر یہ میری ڈیسک ہے, آپ کسی بھی کرسی کو دیکھیں, دیکھتے ہی خیال کیا آتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہوگا, یہ خود بخود بن نہیں سکتی ہے. تو ذرا بتاؤ نا, اتنی بڑی دنیا, اتنا بڑا سسٹم جو بہت خوبصورت انداز میں چل رہا ہے, کیا کسی نے نہیں بنایا ہوگا؟ عرب کے ایک بدو نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے بات سمجھائی. وہ کہتا ہے کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر, اونٹ کی اگر کوئی راستے میں آپ کو مینگنیاں نظر آئیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر کر گیا ہے. قدموں کے نشان کو دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی قدم سے چل کر یہاں سے گیا ہے. تو اللہ اکبر, وہ کہتے ہیں پھر ان برجوں والے آسمان, کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر کیا اس کے بنانے والے کا خیال نہیں آتا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. ارے اتنی بڑی کائنات, آج اس مسجد کا انتظام جب تک ہماری کمیٹی نہ بنے, جب تک اس کو کوئی لائٹ آن نہ کرے, جب تک جناب اے سی ٹائم پہ آن نہ ہو, جب تک صفائی نہ ہو, ایک روم والی مسجد, ایک چھوٹا سا ہال ہم سے مینج نہیں ہوتا. اتنی بڑی کائنات ہے جس کا نظام چل رہا ہے, وقت پہ صبح ہو رہی ہے, وقت پہ شام ہو رہی ہے. ارے سبحان اللہ, کوئی 1 منٹ تو کبھی ایسا ہو جائے کہ جناب آج افطار تو ہو گیا, سورج غروب نہیں ہوا, جناب سحری کا وقت ختم ہو گیا مگر ابھی تک سورج نہیں نکلا. جس وقت لکھا اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے, اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے. ارے کائنات کتنے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے. تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہ میرا خدا ہے.
ابھی آگے سنتے چلے جائیے. اب جناب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک نہیں معاذ اللہ, کچھ لوگ ایک سے زائد خدا کے جو ہے وہ قائل ہیں کہ جناب اللہ بھی ہے اور کچھ اور بھی خدا ہیں معاذ اللہ. اب ذرا یاد رکھیے, ایک شہر میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے, ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے, ایک ٹیم کے دو کپتان نہیں ہو سکتے, کیونکہ جب بھی آپ دو لوگوں کو اتھارٹی دیں گے تو آپس میں کلیش ہوگا, اور جب کلیش ہوگا تو سسٹم ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, آپ اپنی فیکٹری کا ایک ہیڈ بناتے ہیں کہ ایک ہیڈ کے نیچے پورا سسٹم چلے گا, دو ہیڈ بنا دو آپس میں, دوسرے ہیڈ آپس میں لڑتے رہیں گے, نظام برباد ہو جائے گا. ہمارا ایک سسٹم بغیر ہیڈ کے نہیں چلتا. اگر اس کائنات کے دو رب ہوتے تو دونوں اپنی اپنی قدرت کا اظہار کرتے, آپس میں کلیش ہوتا, کائنات برباد ہو جاتی. اس کائنات کا ایک رب سے چلنا بتا رہا ہے کہ اس کا خالق و مالک ایک ہی ہے, اور وہ ہمارا پیارا اللہ عز و جل ہے. اب آگے چلیے, سبحان اللہ. اسی بات کو میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے قرآن میں بیان کیا, لو کان فیہما الہ الا اللہ لفسدتا, فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہوتے, یعنی پھر لڑائی جھگڑا اور تباہی اور بربادی اس کائنات کی ہو جاتی. یہ ایک سسٹم کے تحت پوری کائنات کا چلنا پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ ایک ہی خالق ہے, ایک ہی مالک ہے, اور وہی رب العالمین ہے. اب آگے چلیے, قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہوتے. اب آئیے ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. ترجمہ, اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر. اب اس آیت کا شان نزول سنیے گا. شام کے علماء میں ایک وقت ایسا تھا کہ ملک شام کے علماء سے دو افراد نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا نا, یہ شہر تو ویسا ہی ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہیں. پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے, پیارے آقا کی صورت دیکھی, آپ کی سیرت دیکھی, آپ کی باتیں سنی, تو فوراً پہچان لیا کہ ہماری کتابوں کے مطابق جو آخری نبی کے بارے میں بتایا گیا تھا نا, یہی وہ آخری نبی ہیں. پھر نبی پاک سے سوال کیا کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں. انہوں نے عرض کیا ہم آپ سے ایک سوال کریں گے, اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوال کرو. انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے, سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی, اور اس کو سن کر وہ دونوں شامی جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ آیت کیا ہے, ترجمہ پھر سنو. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر. سبحان اللہ. اس میں فرمایا گیا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں. رب کریم نے اپنی توحید کے گواہی میں انہیں شامل فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے. یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ایک ہے, اس کے معبود ہونے کی گواہی کس نے دی؟ فرمایا فرشتوں نے اور عالموں نے گواہی دی. اپنی گواہی میں رب نے عالموں کو, اہل علم کو شامل فرمایا. تو اہل علم کی یہ شان ہے, جو علم سے دور ہوتے ہیں پھر اللہ کی ایگزسٹنس پر بھی ان کے ذہنوں میں وسوسے آ جایا کرتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا ہے. اب آئیے, امام اعظم ابو حنیفہ, علم کا سمندر ہے نا, ایسے ہی تھوڑی کروڑوں لوگ ان کے پیروکار ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا, دہری جو ہوتا ہے نا ایتھیسٹ, آج بھی بڑے بڑے جناب ایتھیسٹ بنتے چلے جا رہے ہیں. ایک دہری آئے اور کہتے ہیں کہ حضور ہم جو ہے وہ اللہ موجود ہے اس کی دلیل دیجئے. آپ فرماتے میں سوچ رہا ہوں کافی دیر سے کہ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے اور اس میں طرح طرح کا تجارتی سامان لدا ہوا ہے, کارگو شپ ہے, اور اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے, اس کا کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے, اور بالکل اپنا سفر پورا کر رہی ہے. سمندر میں طوفان آتا ہے تو اس کو بھی چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے, جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رک جاتی ہے, سامان آف لوڈ کرتی ہے, پھر سامان آتا ہے پھر وہ چلتی رہتی ہے. نہ اس کا کوئی چلانے والا ہے, نہ کوئی کیپٹن ہے, نہ کوئی انتظامیہ, خود ہی چل رہی ہے وہ کشتی. تو دہریے کہتے ہیں حضور کوئی عقل مند انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے کہ ایک شپ خود ہی چل رہی ہے, کارگو بھی اٹھا رہی ہے, کارگو اتار بھی رہی ہے, ٹائم پہ پہنچ بھی رہی ہے, طوفان کو جناب چیرتی ہوئی بھی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری عقلوں پر مجھے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک کشتی بغیر چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی, یہ ساری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ وہ یہ دلیل سن کر سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور جناب اللہ کو پہچان لیا. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے سوال کیا, مجھے بڑا پیارا جواب, مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے یہ پڑھا. غور سے سنیے گا. امام شافعی سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, دلیل دیجئے.
آپ نے کہا شہتوت کے درخت کے پتے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ جو بچوں نے شاید کم دیکھا ہو, پہلے تو ہم اسکولوں میں بھی مارے تھا. بہرحال آپ اس کو آسان لفظوں میں کسی بھی درخت کے پتے سمجھ لیں, لیکن شہتوت ایک باقاعدہ پھل ہی ہے اور بڑا اچھا پھل ہوتا ہے. تو شہتوت کے درخت کے بارے میں آپ نے مثال دی. آپ کہتے ہیں سارے پتے ایک جیسے ہیں, ایک ہی ذائقے کے ہیں. کیڑے, شہد کی مکھی, گائیں, بکریاں اور ہرن سب اس کو کھاتے ہیں یا کچھ چاٹتے ہیں. فرمایا اسی پتے کو کھا کر اگر کیڑا کھاتا ہے ریشم کا تو اس سے ریشم بن جاتا ہے. شہد کی مکھی اسے چاٹتی ہے تو اس سے شہد بن جاتا ہے. ہرن اسے کھاتا ہے تو اس کے اندر مشک بن جاتا ہے. ہرن کے اندر ایک مشک ہوتا ہے, نافا ہوتا ہے, جو بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے. فرمایا گائیں بکریاں کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہیں. فرماتے ہیں یہ اس امر کی صاف دلیل ہے, اس بات کی صاف دلیل ہے کہ ایک ہی پتے میں مختلف قسم کی تاثیر شامل کرنے والا کوئی ہے, کوئی خالق ہے جس کی قدرت ہے کہ جناب پتا ایک ہے مگر الگ الگ جسم میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ کوئی شہد کی مکھی چاٹ رہی ہے تو شہد نکال رہی ہے, ریشم کا کیڑا کھا رہا ہے تو ریشم بنا رہا ہے. ارے ہرن اور گائے کھاتی ہے, ہرن کھاتی ہے تو خوشبو بناتی ہے, گائیں بکریاں کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہے. تو اللہ اکبر, کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. تو بزرگان دین نے بڑے کمال سے جوابات دیے. اچھا جناب, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک ملحد آیا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. کہتے ہیں آپ بتائیے اللہ ایک کیسے ہے؟ اللہ موجود ہے, پہلے دلیل دیجئے. آپ نے فرمایا کبھی سمندری سفر پر گئے ہو؟ کہتا گیا ہوں. کوئی واقعہ ہوا؟ کہتا ہاں بڑا خطرناک واقعہ ہوا. کہ کیا ہوا؟ کہ ایک دن سمندری سفر کے درمیان میں تھا تو بڑا طوفان آیا, میری کشتی ٹوٹ گئی, کئی لوگ ڈوب گئے اور میں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے کو پکڑا. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پہلے تو سمندری سفر جب تم نے شروع کیا تو کس پر بھروسہ تھا؟ کشتی پر بھروسہ تھا. کشتی ٹوٹ گئی, تختے کو پکڑ لیا, اب کس پر بھروسہ تھا؟ کہ حضور اب میرے تختے پر بھروسہ تھا. جب یہ ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں حضور یہ ہوا کہ مجھ سے تختہ بھی چھوٹ گیا ہیں, اب میں تنہا, سمندر کی موجیں ہیں. فرمایا اس وقت کس پر بھروسہ تھا؟ جو اس وقت میں زندہ رہنے کا جو بھروسہ تھا نا, جو امید کی کرن تھی, وہی اللہ تبارک و تعالی, وہی اللہ کی شان ہے کہ جب سارے اسباب ختم ہو جائیں پھر بھی دل میں ایک ہوپ باقی رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا, کوئی ہے جو مجھے نکال لے گا. فرمایا وہی جو تمہیں سمندر کے تختے پر اور تختہ بھی ختم ہونے پر امید دلا رہا تھا, وہی رب عز و جل کی قدرت ہے. مان لو کہ اللہ نے تمہیں بچایا ہے. وہ ملحد کہتا ہے جناب آپ نے بالکل صحیح بات کی, کشتی پہ گیا تو کشتی بڑی مضبوط تھی, میرا بھروسہ کشتی پر تھا, مجھے پتا تھا چلانے والے بھی مضبوط ہیں اور ان کو سوئمنگ بھی بڑی اچھی آتی ہے, مگر طوفان آیا تو کشتی ٹوٹ گئی, میرے سامنے بڑے بڑے سوئمر ڈوب گئے. اب میں نے تختہ پکڑ لیا, میں نے کہا یہ تختہ مجھے بچا لے گا. کچھ عرصے بعد تختہ بھی ہاتھ سے گیا, اب میں تھا اور سمندر کی موجیں تھیں, مگر دل میں پھر بھی ایک امید کی کرن تھی کہ میں بچ سکتا ہوں. فرمایا وہی تو تھا, وہی تو رب ہے جس نے تجھے اس تکلیف میں بھی تنہا نہ چھوڑا اور تیرے دل میں امید جگائے رکھی. تو اللہ ایک ہے, اللہ موجود ہے. سبحان اللہ, اس قدر دلائل ہیں اس بات کے. ایک بار حضرت عمر فاروق, غالب حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے مجھے میں بڑا حیران ہوں شطرنج کے اوپر, چیس, کچھ لوگ اس کو جانتے ہیں اس کے بارے میں, تو میں بڑا حیران ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایک دو فٹ کی چیس ہوتی ہے اور اس شطرنج کے 54 خانوں کے اندر 1,00,000 چالیں کھیلی جا سکتی ہیں, یعنی الگ الگ طریقے سے 1,00,000 چالیں جو ہے نا اس میں بن سکتی ہیں. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تجھے شطرنج پر تعجب ہو رہا ہے, مجھے تو ایک بالشت کے انسان کے چہرے پر تعجب ہے. اللہ تعالیٰ نے اربوں انسان بنائے ہیں, کوئی بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے. 1,00,000 چالوں میں تم پریشان ہو, 8 ارب لوگ تو, چلے میں آج کی دنیا کی بات کر لیتا ہوں, 8 ارب 8 بلین, جائیے ذرا ورلڈو میٹر کے اوپر, اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کو ٹچ کر رہی ہے. 8 ارب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. ہم اس وقت مسجد میں کتنے لوگ ہیں, آپ نے پوری دنیا میں ٹریول کیا ہوگا, کبھی آپ کو ایک جیسا دوسرا بندہ نہیں ملا ہوگا. یہ کیسے ڈرائنگ ہے, یہ کیسی جناب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں. ارے کہیں اور نہ دیکھو, اپنی ذات میں اللہ کی قدرت کو تلاش کرے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو اس کو ایکسپیرینس کرنا ہو نا, اگر یہاں پر میرا خیال ہے وہ بیٹھے ہوں, آرکیٹیکچر لوگ بیٹھے ہوں جن کو ڈرائنگ وغیرہ کرنے کا تجربہ ہوتا ہے, کبھی ان سے پوچھیں کہ الگ الگ شیپ بنانا کتنا مشکل ہے. ان کو کہو 200 قسم کی بلڈنگیں بنا دو, وہ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی 10-15 بنوا لو, 20 بنوا لو, 200, اچھا 2,000 بنا دیں, کہیں گے پاگل ہو گئے ہو, 20,000 بنا دیں, اور پریشان ہو جائیں گے. زندگی میں کچھ ایک ہی جیسی چیزیں بہت ساری نہیں بنائی جا سکتی. آپ نے بنگلوں کی ڈیزائن بنائی ہوں گی, اپنے گھر بنائے ہوں گے, گھر کو کتنی طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ, کتنے شیپ بنا سکتے ہیں. کبھی کاغذ کا پین لے کے بیٹھیے, آپ کو خیر انسانی تصویر تو نہیں بنانی چاہیے, آپ اپنا ذرا کھانے بنائیے, ٹرائنگولر بنا لیں گے, اسکوائر بنا لیں گے, سرکل بنا لیں گے, اور بنائیے, کتنے بنائیں گے.
تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں بن سکتے. اللہ اکبر, روز دنیا میں ہزاروں لوگ پیدا ہو رہے ہیں, روزانہ نئی شکل کے ہیں. اچھا صرف شکل الگ نہیں ہے, ہاں ہماری آواز بھی الگ ہے. دیکھا ہے دوسری آواز والا, ہم آواز سے فون پہ پہچان لیتے ہیں. السلام علیکم کہتا ہے, ہاں بھائی کیسے ہیں حبیب بھائی, سلمان بھائی, صادق بھائی, فوراً کلک کیوں ہوتا ہے؟ آواز بھی ان 8 ارب لوگوں کی الگ ہے. ابھی رکویں, ابھی آگے چلتے ہیں. ابھی آگے صرف آواز الگ نہیں ہے, ہمارے فنگر پرنٹس الگ ہیں. کبھی دیکھا ہے اب تو ایئرپورٹ کے اندر اب چیکنگ ہی فنگر پرنٹ کی ہونے لگی ہے. یار یہ اتنی ایک انگوٹھا ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح, 8 ارب لوگ. اچھا یہ 8 ارب تو میں کہہ رہا ہوں نا, اربوں چلے گئے اور اربوں آئیں گے. میری قدرت کے, میرے رب کی قدرت کا شاہکار تو دیکھیں. سائنس اللہ کی قدرت کو کیسے ایکسپٹ کر رہی ہے کہ یار انگوٹھے سب کے الگ ہوں گے, کبھی دوسرا انگوٹھا ایک دوسرے کا میچ نہیں ہو سکتا. صرف انگوٹھے نہیں, ہماری آئی کی جو آنکھ کے اندر پتلی ہے, اب تو آئی اسکیننگ شروع ہو گئی نا ایئرپورٹ پہ, کہ آنکھوں کی تصویر لے کے پتہ چل جاتا ہے بندہ کون ہے. تھوڑے عرصے کی بات ہے, یہ پاسپورٹ وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے, صرف آپ کی آنکھ ہوگی. اب دنیا میں کئی جگہوں پر فنگر پرنٹ پہ آپ کے کریڈٹ کارڈ آ چکے ہیں, آپ فنگر پرنٹ دیں اور پیسے لے جائیں, پیسے دے دیں, بینک اکاؤنٹ چل رہے ہیں, کیونکہ آپ ہیں, ہمیں پتا ہے. اصل تو یہ چاہیے ہوتا ہے نا کہ کارڈ والا بندہ ہے کہ نہیں. اب کارڈ کیوں سنبھالوں, پاسپورٹ کیوں سنبھالوں, آگے جا کے سب یہ ختم ہو جانا ہے. یہ سب آپ کی آئی اسکیننگ اور فنگر پرنٹ پہ چیزیں آ جائیں گے, کیونکہ ان کو بندہ معلوم کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا موبائل پہ کئی اکاؤنٹ سے جو آئی اسکیننگ سے کھل جاتے ہیں, اب آنکھ دکھاتے ہیں وہ کھلتا ہے پیمنٹ ٹرانسفر, کوئی سائن نہیں, کوئی سگنیچر نہیں, فنگر پرنٹ پہ پیمنٹ ٹرانسفر. اٹ مینز بندہ وہی ہے جس کے پیسے ہیں. اللہ اکبر, یہ میرے رب نے ایک جسم کے اندر سسٹم لگایا ہے. میں ایک بار ایک تھیوری پڑھ رہا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو آپس میں الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو ہوا ہے اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کریں اور آکسیجن کو الگ کریں. کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مشینیں آئی تھیں کہ جناب اپنے ساتھ رکھیں, سانس کا پرابلم ہوگا تو یہ اسی ہوا میں سے آپ کو آکسیجن نکال کے دے دے گا. اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی مشین کتنے ہزار روپے کی, پہلے تو لاکھوں روپے کی آتی تھی. اللہ نے ہمارے ناک میں کہاں فٹ کی ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. میں تھیوری پڑھ رہا تھا کہ ہماری ناک میں جو ہیئرز ہوتے ہیں نا, بال, یہ بھی بے فضول نہیں ہے. ہاں یہ فضول نہیں ہے. فرمایا یہ جو ناک کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نا, یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں. آپ کی ناک میں کوئی غیر ضروری چیز نہیں جا سکتی ہے, وہ اس کو روک لیتے ہیں, صرف ہوا اندر جاتی ہے. اور کتنی دیر لگتی ہے, ابھی میں بات کر رہا ہوں نہ جانے میں نے کتنی سانسیں لے لی ہیں, آپ سن رہے ہیں نہ جانے آپ نے کتنی سانسیں لے لی ہیں. ہر سانس اندر جا رہی ہے, منیمم 1 سیکنڈ سے بھی کم دیر میں آکسیجن اندر چلی گئی, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ گئی. ارے یہ کون سا پلانٹ میرے اندر نصب ہے جس کی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو گردے کی اہمیت معلوم کرنا ہونا, اب ڈائلیسس مشین بتاتی ہے کہ جناب لاکھوں روپے کی مشین لے کر آپ کی باڈی کے اندر جو گند ہے, جو بری چیزیں نہیں چاہیے آپ کو, گردے کو صاف کیا, جو گردہ کام کرتا ہے وہ ڈائلیسس کی مشین کام کرتی ہے. کئی لاکھ روپے کی وہ مشین ہے, اور جناب ہفتے میں 3 دن بیچاروں, کئی لوگوں کو 4 دن ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے. اللہ نے میری باڈی میں یہ مشین کہاں فٹ کی ہے, یہ کیسے گردے بنا دیے جو میرے تمام بلڈ کو صاف کر رہی ہے, میری یورین کے معاملات کو سیدھا کر رہا ہے. اللہ اکبر, یہ پلانٹ کب لگے تھے یہ. اچھا مزے کی بات اور دیکھیے, اللہ کی قدرت دیکھیں, بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا سا ہوتا ہے, کچھ بچے تو بالش جتنے ہوتے ہیں, ایک بالش جتنے بچے کے اندر سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں, ساری گردے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ بعد میں بھائی 20 سال کے ہو جاؤ گے تو ایک گردہ اور ملے گا, 30 سال کے ہو جاؤ گے تو ایک پھیپڑا لے جاؤ, اس کے بعد جناب چھوٹا دل واپس کرو, بڑا دل لے جاؤ. بھائی گاڑی تو پارٹ چینج کرنے پڑتے ہیں نا. ہم جب پیدا ہوئے اتنے ہماری انگلیاں اتنی تھیں یار, آپ کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن ان سب بچوں میں وہ سارے پلانٹ لگ گئے جتنی اس کو ضرورت تھی. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا وہ پلانٹ بھی بڑے ہوتے چلے گئے, وہ گردہ بھی بڑا ہو گیا, وہ دل بھی بڑا ہو گیا, وہ دماغ بھی بڑا ہو گیا, وہ کان بھی بڑے ہو گئے, وہ سماعت بھی بڑی ہو گئی, وہ آکسیجن بھی اسی طرح ملنا شروع ہو گئی. جتنی آکسیجن ریکوائرڈ تھی اتنے پھیپڑے بڑے ہونا شروع ہو گئے. اللہ اکبر, اس کو نکالنے کا نظام ویسے ہی کلیئر ہوتا چلا گیا. میں کہتا ہوں کدھر نہیں دیکھو, ایسی فیکٹری جس نے بنائی ہے کیا ویسے ہی بن رہی ہے؟ کوئی بنانے والا نہیں ہے, کسی کا جناب اس میں عمل دخل نہیں ہے. ارے ہمارا جسم بتا رہا ہے. اب ماڈرن سائنس کے حساب سے دیکھو, آج بھی بہترین میگا پکسل کیمرے بن چکے ہیں, مگر سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ جو انسانی آنکھ دیکھتی ہے وہ کوالٹی کسی کیمرے میں نہیں ہے. اچھا پھر اس کی میموری کتنی ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ 2-3 سال بعد, 2-3 سال تو چھوڑو, آج کل تو 2-3 مہینے بعد موبائل پورا ہو جاتا ہے, ساری میموری بھر جاتی ہے, ڈیلیٹ نہیں کرو تو نیا میسج نہیں آتا ہے. مگر یہ کیسا اسٹوریج سسٹم اللہ نے دیا ہے. میری عمر 50 سال ہو گئی ہے, مجھے آج بھی بچپن کے واقعات یاد ہیں, آپ کو بھی یاد ہوں گے, اور پوری ویڈیو اندر موجود ہے, صرف پکچرز نہیں ہیں, پوری ویڈیو یاد آتی ہے کہ بچپن میں کیا ہوا تھا, اسکول میں کیا ہوا تھا, ہم دوستوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, پہلی بار گھر میں دعوت ہوئی تھی تو کیا, وہ سارے نہیں یاد ہیں.
مگر جو یاد ہیں وہ پورے فیڈ ہیں اندر. یار یہ کتنا اسٹوریج ہے. اور سائنس پتہ کیا کہتی ہے کہ 70 سال میں انسان اپنے دماغ کا 5% صرف استعمال کر پاتا ہے. یہ نیا ٹاپک ہے, کبھی اس موضوع پر الگ میں بات کروں گا کہ ہم اپنے دماغ کو یوز ہی نہیں کر رہے. جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں بوڑھا ہو گیا, کیا قرآن پڑھوں, کیا حدیث سیکھوں, اب تو میری یادداشت کمزور ہو گئی. نہیں, آپ نے اپنے برین کو یوز ہی نہیں کیا ہے. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفسرین جو ہیں, جنہوں نے ہزار کتابیں لکھی, ہزار کتابیں ان کو یاد تھیں, لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے, کیا ان کے پاس ایکسٹرا میموری تھی, کیا ایکسٹرا دماغ تھا؟ نہیں, یہی برین تھا جس کو انہوں نے یوز کیا. آج سائنس کہتی ہے یوز اٹ اور لوز اٹ. یہ آپ کا وہ برین ہے کہ اگر یوز کر لو گے تو تمہارے برین میں بڑی وسعت موجود ہے. اتنے بڑے بڑے سائنسدان دنیا میں کیا کیا ایجاد کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جن کو گھر کے معاملات بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ وہ دماغ کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے. اللہ نے یہ سافٹ ویئر دیا ہوا ہے, اللہ نے یہ خوبصورت نعمت دی ہوئی ہے, ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے. اگر آپ عقل مندوں کے ساتھ بیٹھیں, مطالعے میں اضافہ کریں, علم کی جستجو کریں, اللہ آپ کے ذہن کی گرہیں کھولنا شروع کر دے گا. جب 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر سکتا ہے, کیا ایکسٹرا دماغ لے کر آیا تھا؟ مجھ سے ایک سورت یاد کیوں نہیں ہوتی؟ بندہ سوچے کہ میں اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. اللہم ربی زدنی علما. یہ دعائیں کیوں سکھائی گئی؟ کہ آپ کے اندر سافٹ ویئر موجود ہے, آپ کے اندر اسٹوریج موجود ہے, آپ یوز نہیں کر رہے. ورنہ یوز کرتے چلے جائیں تو کائنات کی وسعتیں, کائنات کا سارا علم جو ہے وہ ایک انسان کے دماغ میں سما سکتا ہے. یہ دینے والا کون ہے؟ یہ اسٹوریج دینے والا کون ہے؟ ارے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. پھر اس سے پیار کیوں نہ کروں, پھر اس سے محبت کیوں نہ کروں, پھر اس پر اپنا سب کچھ فدا کیوں نہ کروں, اور اس کی توحید کے ڈنکے کیوں نہ بجاؤں. اور پھر میری ایک اور ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ میں اسلام کی دعوت دینے والا بنوں. آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ انبیاء نے فریضہ انجام دیا, یہ صحابہ نے فریضہ انجام دیا, یہ اولیاء نے فریضہ انجام دیا کہ اسلام دنیا بھر میں پھیلایا. اے پاکستان میں رہنے والوں, گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے, ایسے ہی ہو گئے مسلمان. ہم عرب شریف پہ تو رہنے والے نہیں ہیں. عرب شریف کتنا دور ہے یہاں سے؟ اسلام تو وہاں سے شروع ہوا تھا نا. یہاں کیسے آیا؟ کوئی تو تھا نا جس نے گھر چھوڑا تھا, کوئی تو تھا نا ٹریول کیا. ان کا احسان نہیں مانو گے؟ انفارچونیٹلی دل جلتا ہے یار. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ گئے سوشل میڈیا پر, لوگ سن بھی رہے ہیں, جو کہتے ہیں اولیاء کو بھول جاؤ, اولیاء تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, صحابہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ارے میں مسلمان کیسے ہوا؟ مجھے کوئی کھانا کھلائے, مجھے اس کو شکریہ کرنے کا حکم ہے. اور جس نے ایمان پہنچایا اس پورے خطے میں, ہم کیسے خواجہ غریب نواز کو بھول سکتے ہیں؟ جب وہ ہندوستان میں آئے تو 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کر گئے. ٹھیک ہے, اس کی کوانٹٹی پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ 90 لاکھ تھے یا کتنے لاکھ تھے, مگر اگر وہ چند لوگ بھی کر کے گئے تو اس کے بعد جو سلسلہ چلا, ارے اسلام لانے والے اولیاء کرام یہاں کتنے صاحب, یقیناً کچھ صحابہ بھی آئے, انبیاء تو نہیں آئے نا اس خطے میں, پاک و ہند میں. ہم سب گھر بیٹھے مسلمان ہوئے. کس کا فیضان تھا؟ یہ صحابہ کا, یہ اولیاء کا. عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ تو صحیح, کب آئے تھے؟ 1 ہجری میں. یہ تابعی بزرگ ہیں, آپ سوچے تو صحیح, پہلی 1300 سال پہلے یہ ہستی یہاں پر آئی ہے, اور واپس تو نہیں گئے, اسلام پھیلانے آئے تھے نا. میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں آپ کو, کبھی کبھی مزار پر جاؤ نا تو ان کی تختی لگی ہوئی ہوتی نا, ان کی جائے پیدائش چیک کیا کریں, پیدا کہاں ہوئے ہیں. پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی قربانی ہے. بابا فرید پاک پتن میں پیدا نہیں ہوئے, داتا علی اجویری لاہور میں پیدا نہیں ہوئے, بہاؤدین زکریا ملتانی یہ ملتان میں پیدا نہیں ہوئے. یہ کیوں آئے بھائی؟ بزنس کرنے آئے تھے؟ یہ سب اسلام پھیلانے آئے. انہوں نے دین پھیلایا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا, اتنا کام کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے. ہمارا تو سسٹم ہی ہے کہ ہماری برادری کا قبرستان ہوتا ہے, ہم بولتے ہیں ادھر ہی پیدا ہوئے, ادھر ہی مرنا ہے, کہیں جانا ہی نہیں ہے. ہمارے باپ دادا ادھر ہی قبرستان میں, اور ہمارا بھی پلان یہی ہے. مگر ان لوگوں کا یہ پلان نہیں تھا. یہ دین کے لیے گھر بار وطن سب چھوڑ گئے اور اتنا بڑا کام کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے اپنے علاقے میں, اور ہم ان کا احسان نہ مانیں. ارے یہ ان کا احسان ہے, ہمیں کلمہ پڑھایا انہوں نے, ہمیں دین اب تک پہنچایا. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم دنیا بھر میں دین پہنچائیں. آپ اور میرے سے سوال نہیں ہوگا کہ اب تو دین پہنچانا بھی آسان ہے, اب آپ نے کیا کیا, ہم نے دین کو پھیلانے میں کیا کردار ادا کیا. تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اللہ سے سچی محبت کرنی ہے, توحید کے ڈنکے بجانے ہیں, اور پھر دوسرے لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے. جو ایمان میں پہلے ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کو پکڑیں, ان کا ایمان مضبوط کریں, اور پھر اس پیغام کو آئیے لے کر چلتے ہیں. خدا کی قسم, نبی پاک کی وہ حدیث یاد رکھیے گا جس کا مضمون ہے کہ دنیا و ما فیہا, یعنی اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے.
مبارک ہو ان مبلغین کو جو قافلوں میں جا کر دنیا بھر میں سفر کر کے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لاتے ہیں۔ آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بنیے۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہمارے ملک میں بھی قافلے سفر کرتے ہیں، بیرون ملک انٹرنیشنل ٹریول بھی کرتے ہیں، آئیے مل کر اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہزاروں لوگ دعوت اسلامی کے قافلوں کی وجہ سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے آج بھی دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ جو ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کو لے کر آگے چلیں اور اسلام کو پھیلائیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے محسنین کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب آتے ایک آخری بات کی طرف، پھر بیان کو میں باتیں تو بہت ساری ہیں، میں تو بہت کچھ لے کر آیا تھا، مگر ظاہر ہے کہ ان ٹائم چلنا ہوتا ہے، میرا آگے ایک اور بیان بھی ہے انشاءاللہ۔ پھر کبھی میری نیت ہے اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے ہم جمعے کے بیانات میں۔ ایک بڑی اہم بات ہے، ایک قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان رکھو۔ اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان رکھو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان پر پورا عمل کرو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، صرف کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کے بعد اس کلمے کے جو احکام ہے اس پر بھی عمل کریں نا، شریعت میں پورے داخل ہو جاؤ، ایمان کو انہینس کریں، مضبوط کریں۔ تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ کلمہ تو ہمیں پتہ ہے، اچھا ہم میں سے بہت بڑی تعداد، اب میں بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں لیکن اللہ کرے دل پر تھوڑا سا اثر ہو جائے، ہم میں سے بہت بڑی تعداد مسلمان اس لیے ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، بس کلمہ پڑھ لیا، چھوٹے تھے بڑے ہوئے تو ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان۔ ہم نے اپنے ایمان کو انکریز کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اس کو کتنا ریسرچ کیا ہے، غور کریں نا۔ اب مثال دیتا ہوں، کسی والد کا پیسے والے کا انتقال ہو جائے اور اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپے وہ ورثے میں دے کے مر جائے، انتقال ہو جائے، 1 کروڑ روپے ملے، اب وہ 1 کروڑ روپے تجوری میں رکھ دے اور بیٹھا رہے کہ بس ابو دے کر گئے، اب تجوری میں پڑا ہوا ہے، 2-5 سال بعد تو کم ہونا شروع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بھائی ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کہیں کاروبار میں لگاتے ہیں نا، کہ یار اس کو انکریز کرنا ہے، ابو کروڑ روپے دے کر گئے، مجھے اس کو 5 کروڑ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، اپنی فیملی کو بھی آگے لے کے چلنا ہے، یہ سارا دماغ چل رہا ہے۔ سملرلی ایمان تو آپ ماں باپ نے دلوا دیا ہے، ماں باپ کی وجہ سے مل گیا، آپ نے اس کو انکریز کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اسی تجوری میں رکھا ہوا ہے، ہاں مسلمان ہوں کیونکہ ابو مسلمان تھے، امی مسلمان تھی، میں نے کیا کیا ایمان کے لیے؟ تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایمان اسٹرینتھن کیسے ہوگا، ایمان انکریز کیسے ہوگا، ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس میں کئی حدیث ہیں، میں ایک حدیث آج بیان کر دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کو لے کے چلیں گے کہ ایمان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی پاک فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ کامل مومن کون ہے؟ جو کہ اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے، باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ سب میری عزت کریں۔ آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں؟ میں پسند کرتا ہوں سب مجھے عزت پیار سے بات کریں، تو میرے بھی خیال ہو، میں بھی پیار سے بات کروں نا، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، میرا بھلا ہو جائے نہیں، سب کا بہتر ہو جائے، میرے ساتھ جو میں چاہتا ہوں وہ سب کے ساتھ ہو۔ یہ ہے ایمان کی دلیل۔ اور لک ایٹ دا بیوٹی آف اسلام، کتنی زبردست تعلیم ہے، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کتنی کمال کی حدیث ہے کہ اگر سارے لوگ یہ کرنے لگ جائیں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں، تو پھر تو جھگڑے بھی ختم ہو گئے، دشمنیاں بھی ختم ہو گئی، انتقام بھی ختم ہو گیا، لڑائی بھی ختم ہو گئی، دھوکے بھی ختم ہو جائیں گے، عزت اور پیارا ماحول ہو جائے گا۔ مگر ہم ایمان کی اس اسٹرینتھن سے باہر ہیں۔ کامل مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ جب تک بندہ کامل مومن نہیں ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے کرے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے جس کو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان کروں گا، اور وہ انشاءاللہ سمجھ لیں آج کے بیان کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، حدیث کا خلاصہ ہے، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ گھر بار تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی نبی پاک سے محبت یہ ایمان کی کمپلیشن کی دلیل ہے، اور محبت تو ہم سب کو ہے، مگر کتنا ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ، ٹاپ آف دا لسٹ۔ اور اگر ہم اپنے ایمان کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے رب سے بھی دیوانہ وار محبت کریں اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بے حد محبت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی تاکرات کو جو ہمارا بیان ہے وہ اسی پر ہے کہ محبت رسول کیوں ضروری ہے، یہ ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے تو ایمان ملا ہے ہمیں, تو اللہ کی پہچان بھی انہوں نے کروائی ہے نا. پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا, تو اسی آقا کا ذکر کریں گے اور ان کی محبت کل انشاءاللہ پرسوں جب سنیں گے تو قرآن و حدیث سے سمجھیں گے کہ ان کی محبت دراصل رب کی محبت ہے, اور یہ حکم رب نے دیا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. یہاں کے اجتماع کی پرسوں کے لیے مزید لوگوں کو دعوت دیں, آن لائن بھی دعوت دیں, فزیکل بھی اٹینڈنس کی دعوت دیں تاکہ رحمتیں حاصل ہوں. اللہ پاک آج ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بیان میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں رب کریم اپنے کرم سے معاف فرمائے. میں نے پہلی طاق رات میں بھی عرض کیا تھا, دوبارہ عرض کروں گا, طاق راتیں ساری اسپیشل ہیں, اس کو مس نہ کریں. اجتماع تو یہاں ختم ہو جائے گا مگر آپ رات کوشش کر کے عبادت میں گزاریں, ذکر و اذکار کیجئے, نوافل پڑھیے, تلاوت کیجئے, اور ہو سکے تو اللہ کی راہ میں ہر طاق رات کو خرچ کیجئے تاکہ جو بھی طاق رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی وہ ملٹیپلائی بائی انشاءاللہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, انشاءاللہ 1000 مہینوں سے بہتر ہماری وہ تمام نیکیاں ہو جائیں گی. اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں. مدنی چینل پر 24/7 خوبصورت پروگرامز چل رہے ہیں. سحری میں بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے, شام میں افطار کی دعائیں بھی بڑی امیزنگ ہیں. تو آپ اپنے آپ کو اس میں انوالو رکھیں, اور موقع ملے تو ایک بار آخری عشرے میں ایک ہزاروں لوگوں کا اعتکاف جاری ہے, ہو سکے تو فیضان مدینہ کو ایک وزٹ بھی کریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.